اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو یا رسول اللہ 39 دن تک جو آپ کے لشکر سے علم اٹھتا رہا آپ نے نہیں دیا۔ معصوم غیر معصوم کو دے نہیں سکتا، کب رسول دیں گے؟ بچوں کے ذہن میں آئے گا حضرت عباس تو معصوم نہیں تھے، پھر حسین نے ان کو علم چھوڑ دیا۔ جب معصوم غیر معصوم کو دے نہیں سکتا، بے شک عباس معصوم نہیں تھے، مگر وہ تھے کہ 3 معصوموں نے جنہیں اپنی گودیوں میں پالا اور 2 معصوموں کو عباس نے اپنی گودی میں پالا۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ پوری رات شب بیداری ہوتی رہی، علم کے لیے جاگتے رہے کہ دیکھیں کل علم کسے ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کل تک شب بیداری بھی جائز تھی اور علم کا اٹھانا بھی درست تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام پوری رات جاگتے رہے علم کے لیے کہ دیکھیں کل علم کسے ملتا ہے، جاگے بھی اور دل میں تمنائے علمداری بھی رکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کل تک شب بیداری بھی مناتے تھے اور علم بھی اٹھاتے تھے۔ جب 40ویں روز نہیں ملا تو شب بیداری بدعت ہو گئی، علم حرام ہو گیا۔ تو عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ اب رات گزری، صبح ہوئی، رسول اللہ خیمے سے باہر تشریف لائے، پورے لشکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ این علی، علی کہاں؟ کہا یا رسول اللہ علی تو مدینے میں ہیں، وہ عاشق چشم میں مبتلا۔ جیسے کہ علی مدینے میں ہیں ویسے ہی جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، کیونکہ وہ مظہر العجائب ہیں، ان سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ نے مدینے کا رخ کیا، علی کو پکارا۔ میں کہوں گا یا اللہ محمد سے پکروا کیوں رہا ہے؟ علی کو بھیج دے، علی آ جائے، اور تو علی کو بھیج دے۔ کہا کہ تمہارے لیے پکروا رہا ہوں کہ کل کو جب تم پکارو کوئی کہے یا علی کہنا، علی کو پکارنا بدعت ہے، تو کہنا ہم وہ بدعت کرتے ہیں جو خیبر میں محمد نے کی تھی۔ علی کو پکارو، اور جیسے ہی علی کو پکارا، خالی میں اشارہ کرتا ہوا چلنا عزیزان محترم، کیونکہ مجھے چند منٹ میں حضرت عباس علیہ السلام کیا۔ جیسے ہی علی کو پکارا تو علی اس طریقے سے آتے ہوئے دکھائی دیے کہ دہنا ہاتھ جناب سلمان کے کاندھے پر رکھے، بایاں ہاتھ جناب ابوذر کے کاندھے پر رکھے ہوئے۔ کہیے تو رکے ایک جملہ کہوں کہ ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ آئے اب جو آئے کہا یا رسول اللہ شعب چشمہ مبتلا ہو، لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں میں لگایا، اندر آئے خیمے میں، اپنے ہاتھوں سے علم کو اٹھایا۔ سنیے عزیزان محترم، اپنے ہاتھوں سے علم کو اٹھایا، علم کو لے کے باہر نکلے اور علم کے پھریرے کو 3 دفعہ ہوا میں جھٹکا دیا۔ 3 دفعہ ہوا میں جھٹکا دیا۔ یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ جھٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ کہ 39 دن کی گرد فرار ہے، صاف کر رہا ہوں۔ علی کو علم دیا، کہا کہ جاؤ جا کے خیبر کو فتح کرو۔ علی علم کو لیے ہوئے آئے، ماں قلعے کی دیوار پر ایک شخص بیٹھا رہتا تھا،
جو پوری تورات پڑھے ہوئے تھا، اس نے دیکھا کہ آج لشکر نہیں آ رہا ہے، آج اکیلے علمدار اکیلے آ رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ نہ اضطراب ہے، نہ بے چینی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ وہ ان کے پیچھے دیکھ رہا ہے، آنے والا آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس نے علم کو اب جو پتھر پر نصب کیا تو پتھر موم ہو گیا۔ تو جیسے ہی پتھر موم ہوا تو عزیزان محترم اس نے کلے میں منہ ڈالا، اور جیسے ہی کلے میں منہ ڈالا تو عالم یہ ہے کہ مذہب سے کہنے لگا کہ موسیٰ کے خدا کی قسم، سنیے گا عزیزان محترم، کہا موسیٰ کے خدا کی قسم آج تم جنگ ہار گئے۔ کیا کہا؟ کہا موسیٰ کے خدا کی قسم آج تم جنگ ہار گئے، آج وہ آ رہا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے، آج وہ آ رہا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے۔ ہم نے کہا یہی تو ہمارا زمانے سے جھگڑا ہے کہ یہودیوں کو علی توریت میں دکھائی دے گئے، مسلمانوں کو قرآن میں نہ سجائی دی۔ کے لیے آ کے پڑھتے ہیں کہ وہ دروازہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، کہ 40 پہلوان مل کے کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ ہم نے کہا بھیا نہ ہماری یہودیوں سے عزیزداری ہے، نہ مذہب سے رشتہ داری، اور علی کے فضائل بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہاں فضائل کا توڑا پڑا ہوا ہے کہ ہم باب خیبر کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں دروازہ خیبر نکل نہ جائے ہمارے ہاتھ سے، اور علی کی فضیلت میں یہ کمی نہ ہو جائے، لہذا ہم اس باب خیبر کو پکڑے نہیں ہیں۔ یہاں فضائل کا سمندر موجے مار رہا ہے، ایک خیبر ہو تو کیا اور نہ ہو تو کیا۔ کہا کہ مولوی واہ ہوا کے لیے پڑھتے ہیں، تو سوال یہ واہ ہوا مولویوں کی نہیں ہوتی ہے، مولویوں جو واہ ہوا مولوی پڑھتے ہیں تو واہ ہوا ہوتی ہے فضائل علی کی۔ جو آپ واہ ہوا کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ ہمارے تو لگا نہیں رہے کہ ہمارے ہیئر اسٹائل کے، ہماری گھڑی کے، ہمارے چشمے کے، ہمارے ممبر پر بیٹھنے کے واہ ہوا کر رہے ہیں مولا علی کا ذکر سن کے۔ کہا کہ واہ ہوا کے لیے کہتے ہیں کہ دروازہ 40 پہلوان مل کے کھولتے تھے۔ ہم نے کہا بھیا نہ ہماری یہودیوں سے عزیزداری ہے، نہ مذہب سے رشتہ داری ہے، وہاں دروازہ تھا ہی نہیں۔ آئیے کہیں پر تو ٹھہریے، وہاں دروازہ تھا ہی نہیں، وہاں ٹاٹ کا بوریے کا پردہ پڑا ہوا تھا، وہاں بوریے کا پردہ پڑا تھا۔ 39 دن تک آپ والے جا کے کیوں نہ نوچ لائے۔ اور عالم یہ ہے کہ دروازہ کھولا، اصل میں وہ 2 in 1 تھا، بچے سنیں کہ وہ 2 in 1 تھا، وہ دروازہ بھی تھا اور برج بھی تھا۔ قلعہ قبوس جو تھا اس کے چاروں طرف خندق کھلی رہتی تھی تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ وہ دروازہ تھا
وہ خندق کو بجا کے ٹک جاتا تھا، اور جب 40 پہلوان مل کے اس کو کھینچتے تھے تو وہ دیوار میں اس گیس میں جا کے فٹ ہو جاتا، پھر جب لوہے کی زنجیروں کو ڈھیل دیتے تھے تو پھر وہ جا کے برج کا کام کرتا تھا، 2 in 1 تھا، دروازہ بھی تھا اور برج بھی تھا۔ جب دروازہ کھلا تو مرحب نکلا نہیں، مرحب کا بھائی نکلتا تھا حارث، وہ نکلا، علی کے سامنے آیا، علی نے کہا میں علی ہوں۔ علی کی لڑائی کا اصول یہ تھا کہ اپنا نام بتا کے حملہ کرتے تھے، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، پہلے دشمن پر وار نہیں کرتے تھے، دشمن کو موقع دیتے تھے ہر وار کا، تاکہ ہم پر ہر وار آزما لے، تاکہ مرتے وقت یہ کسک نہ رہے کہ وہ والا کیا ہوتا تو علی کو مار دیتا۔ روکے رکھتے تھے، اور جب سامنے دشمن آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ لے میرا وار سنبھال، اور کبھی دشمن پر دوسرا وار نہیں کیا، ایک ہی وار میں قصہ تمام کیا۔ دوسرا کیوں نہیں کرتے تھے؟ دوسرا ہوتا ہے پہلے کے عیب کو دور کرنے کے لیے، امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کرنے۔ علی نے دیکھا کہ تو انصاف نہیں ہے، اور اس نے علی کو وار کیا، آصف ہے اس نے وار کیا، اب مولا کا وار کر رہا ہے، علی ہر وار بچا رہے ہیں۔ علی نے کہا مذہب سے لے میرے وار کو سنبھال، یہ کہتے ایک مرتبہ گھوڑے کو پیچھے لے گئے، اور پیچھے لے جا کے ایک دم سے گھوڑے کو تیز مذہب کی طرف دوڑایا، دونوں طرف سے گرد اٹھی، علی کی تلوار چلی، زمانہ یہ سمجھا کہ علی کے وار نے خطا کی، اور اب جو مذہب کے گھوڑے نے حرکت کی تو امام عادل نے ایک مذہب کے 2 بنا دیے، 2 بنا دیے۔ جیسے ہی قلعے کا دروازہ بند ہونے لگا، مرحب مارا جانے لگا، تو علی نے گھوڑے کو چاس کی، گھوڑے پر سے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں باب خیبر میں ڈالی، آہستہ سے جھٹکا دیا۔ وہ سب پہلوان خندق میں تھے، دروازہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر ٹکا تھا۔ کسی شاعر کا خطا ہے، مجھے نام یاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نام بتا دیں کہ لا فتح کی شان ہے بفرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حربی آیا ہے قوت حیدر کے ساتھ، وہ تو یہ کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، ورنہ دیواریں بھی کھل جاتی در خیبر کے ساتھ۔ ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو، ایک بیٹا ہو جو میرے بعد میرا فخری ہو۔ یا علی، جس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے سلامت رہے، زندہ رہے، میرا نام۔ یا علی، یہ بیٹے کی تمنا وہ کرے جسے اللہ نے بیٹے نہ دیے ہوں۔ اللہ نے تو آپ کو جوڑی دی، 2
محمد چوسی یا علی ایسے دو بیٹوں کے بعد ایک بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا جس اللہ نے مجھے دیے تھے اسی اللہ نے روز مباہلہ مجھ سے لے کے محمد کو دے ابناؤکم تم اپنے بیٹے کو لاؤ ہم اپنے بیٹے کو لائیں اور جب محمد کے گھر کا دروازہ کھولا تو اس شان سے روز مباہلہ تشریف لے چلے کہ حسن ابن علی کی انگلی پکڑے ہوئے حسین کا گود میں ایسے لیے ہوئے جیسے کوئی فتح کا علم لے کے چل رہا۔ تو یہ تو محمد کے بیٹے ہو گئے۔ آج تک کسی مورخ میں اتنی طاقت نہیں تو یہ لکھ سکے تو بیٹے منگوائے گئے تھے، یہ نواسے لے کے آئے تھے۔ نفس القرآنی اب حسن حسین فرزند محمد ہیں، فرزند علی نہیں۔ اب نہ آنا کی منزل یاد علی کا بھی تو ایک بیٹا ہو۔ علی نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، دنیا میں علی سے پاس تھی، لہذا علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ آخرت قوت خرید کے اندر تھی، لہذا انگوٹھی دی تو ولایت لے لی، روٹیاں دی تو جنت لے لی، روزے رکھے تو سورے اترے، ایک ضربت عبادت ثقلین سے کرا، جہاں سلیمان جیسا نبی ہاتھ پھیلائے ہوئے ملا وہاں علی ہاتھ پھیلائے ہوئے نہیں ملا۔ بے نیازی شان پروردگار ہے، اللہ کو دے دیتا ہے کچھ نہ مانگے، ورنہ ہر بندے کو دے دیتا ہے مانگے۔ ہر وسیع ہو، نبی ہو، خاصان خدا ہو، معمولی انسان ہو، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ اسے تھوڑا تو مانگ۔ نصیری کے دعوے کو دلیل نہ ملے اس لیے علی بھی کچھ مانگے، علی بھی کچھ مانگے تو اخیر علی کے سگے بھائی طالب، جعفر، عقیل، علی، بی بی ام ہانی، یہ سب ایک ہی گھر کے تھے۔ شادی بیاہ کے معاملے مسجدوں میں امام باڑوں میں نہیں طے ہوتے ہیں، یہ گھروں کے اندر بیٹھ کے گھر کے بزرگ طے کرتے ہیں، بڑے طے کرتے ہیں۔ بھری مسجد ہے، علی اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں بھیا عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک ہو جاؤ بہادر بیٹا ہے، جو بیوی ہے وہ بہادر گھرانے کی ہے۔ یا علی آپ کی جب تلوار چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، جب تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے تو آپ کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی؟ آپ پھر عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھیا عقیل تم نصاب عرب ہو، تم بتاؤ بہادروں کے گھرانہ، تو یا علی جس گھرانے میں چاہیے شادی کیجئے، بیٹوں کو بہادر بنانے کے لیے جس گھرانے میں چاہیے آپ شادی کیجئے۔ یہ میں بہادر گھرانے کی جو تلاش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی زندگی پہ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور علی کا جیسا بہادر اولاد کو بہادر بنانے کے لیے اس بہادر ماں کو تلاش کر رہا ہے جس کا سلسلہ بہادر گھرانے سے ہو۔
عزیزان محترم، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا، میں حضرت عباس کو کہوں، ابھی تو شروع بھی نہیں کیا۔ علمداری، آج علمدار ہم کہتے ہیں تو ہماری مجلس کا سب سے چھوٹا بیٹھا ہوا بچہ حضرت عباس کا، ہماری مجلس کا سب سے چھوٹا بچہ حضرت عباس کو سمجھ جاتا ہے آقا عباس، کیا عباس کہیے یا علمدار۔ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے علمداری، بدر و احد و خندق و خیبر میں مولا علی نے علمداری کی، جنگ جمل میں محمد حنفیہ نے علمداری کی، جنگ صفین میں مالک اشتر نے علمداری کی، کربلا کی ایک دوپہر میں ابو الفضل عباس نے علمداری۔ یہ ہمارے یہاں علمداری کی تعلیم موتا میں جعفر سے لے کے کربلا میں حضرت عباس تک، مگر جب ہم علمدار کہتے ہیں نہ جعفر یاد آتے ہیں، نہ مولا علی یاد آتے ہیں، نہ مالک اشتر یاد آتے ہیں، نہ محمد حنفیہ۔ عباس، اللہ اکبر، بھیا دین ایک ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک شجاع و بہادر بیٹا پیدا ہو۔ علی بہادر بیٹا تھا، بہادر بیٹا تھا۔ عزیزوں، بیٹا کتنا بہادر ہے، کوئی طاقت ہے جو علی کے بہادر بیٹے کے وزن کو تول کے بتا سکے؟ باپ وہ جو شب ہجرت بستر پر لیٹ کے نگاہوں کے روب سے مکے کے قبیلوں کے سرداروں کی تلواروں کو روک لیتا ہو، تو بیٹا ایسا ہو جو خط پھیل کے پورے لشکر پر روک دے۔ عباس، اللہ اکبر۔ عزیزوں، وقت تمام ہو گیا، بات مکمل نہ ہو سکی، بات ادھوری رہ گئی۔ عباس، اللہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آقا عباس کو سوچیے، پالیسی بنانا حسین کا، عمل کرنا عباس کا، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ حسین کا، امام وقت حسین، پالیسی حسین کا۔ 26 رجب کو سوال بیعت اٹھے گا، حسین دربار میں جائیں گے دربار ولی، مگر عباس کو تلوار چلانے کی اجازت۔ 28 رجب کو مدینے سے حسین نکلیں گے، عباس محلہ بنی ہاشم کو اپنے حساب میں لیے رہیں گے، مگر تلوار چلانے کی اجازت۔ مکے میں پہنچے میں اور مکے سے اپنے حج کو عمرہ تمتع سے تبدیل کریں گے، مگر عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ راہ کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت سنی جائے گی، مگر کوفے میں تلواریں لے کے جوانان بنی ہاشم داخل نہیں ہوئے۔ بڑی طاقتیں حسین کے ساتھ تھی۔ اگر خالی حسین کربلا میں 3 طاقتوں کو لے کے آتے، ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل، ایک ابو الفضل عباس، حسین نے طاقت کے منہ پر تماچا مارا ہے، خدا کی قسم کہ یزید تو مجھے طاقت سے ٹھرانا چاہتا ہے، میں اپنے علمدار کو تلوار چلانے کی اجازت بھی نہ دے کے تیرے طاقت کے منہ پر ایسا تماچا ماروں گا کہ خاک ذلت سے اٹھ نہ سکے گا، خاک ذلت سے اٹھ نہ سکے گا۔ محمد حنفیہ کتنی بڑی طاقت کا نام، مولا علی کے ذرا کو جو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے چھوٹا کر دے جیسے کاغذ کو پھال دیا جاتا ہے، یہ تھی محمد حنفیہ کی طاقت۔ محمد حنفیہ آپ میرے جانشین بن کے مدینے میں نہیں،
مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، مسلم کی شجاعت کہ عورتیں بالا خانوں سے آگ برسا رہی ہیں، مسلم کوفے کی گلیوں میں تلوار چلا۔ شجاع چاہتا ہے میدان ملے اور داد شجاعت دینے والا ملے، دو ملے، ایک تو میدان میں لڑائی کے لیے، دوسرے کو داد شجاعت دینے والے اپنے ملے۔ سلام ہو اس مسلم پر جسے لڑنے کے لیے نہ میدان ملا نہ داد شجاعت دینے کے لیے کوئی اپنا ملا، اور طاقت ایسی کہ جس کے کمر کے پٹکے پر ہاتھ مارا اسے اٹھا کے بالا خانے کو۔ عباس جو بھی اس کی ملحظہ بنتی تھی وہ یہاں آگے ختم ہو جاتی تھی، مگر ادھر عباس بھی تو ہیں، مگر ادھر عباس بھی تو ہیں، مگر ادھر عباس بھی تو ہیں۔ شب عاشور ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ سعد کے بیٹے حسین کے خیموں کی تعداد مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بنی ہاشم میں نے خیمے نہیں لگائے، خیمے کے اندر خیمہ ہے، خیمے کے دائیں جانب خیمہ ہے، خیمے کے بائیں جانب خیمہ ہے۔ حسین کا ایک بھائی ہے عباس جو خیموں کی ترایا، تیرے لشکر کی اتنی مجال نہیں کہ جو حسین کے خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے، جہاں شب عاشور دشمن نگاہ اٹھا کے دیکھ نہ سکے۔ شام غریبہ میں خیمے جلا لیے گئے۔ ہاں عزیزوں، بس مجلس تمام ہے، 3-4 منٹ میں ادا کا بھی وقت قریب ہے، مجھے بتایا گیا ہے ٹھیک 1 بجے ادا ہو جائے گی۔ عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ شب عاشور خالی ایک جھلک دیکھ لیجئے کہ عباس حسین کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں اور ادھر سے زہیر خیم پہرا دے رہے ہیں، 2 لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر دونوں شہسواروں نے گھوڑے روکے، عباس نے زہیر کو دیکھا، زہیر نے عباس کو دیکھا۔ زہیر نے کہا عباس معلوم ہے علی نے کس دن کے لیے تمہاری تمنا کی؟ کہا زہیر شجاعت دلا رہے ہو، آقا سے اجازت دلوا۔ عباس گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، بلند قد کے عباس بلند قد کے گھوڑے میں بیٹھے ہیں، سامنے زہیر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عباس علی نے کس دن کے لیے تمہاری تمنا کی ہے؟ معلوم ہے کہ ایک مرتبہ شیر کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکی، لوہے کی رکابیں ٹوٹی، پیر زمین سے خط دے رہے، پورے لشکر کو دیکھا، کہا کہ آقا سے اجازت دلوا۔ اس پورے لشکر کو کوفے کی دیواروں سے لے جا کے نہ ٹکرایا ہو تو فاتح خیبر کا بیٹا۔ عزیزوں، یہی عباس تھے جو عصر عاشور ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، آقا مرنے کی اجازت دی، آقا مجھے مرنے کی اجازت دی۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزوں، مولا آپ کو کربلا لے جائیں انشاءاللہ، کربلا جائیے انشاءاللہ، اور کبھی کوئی سخت وقت پڑے تو اللہ کو عباس کا واسطہ دے کے دعا کیا۔ یہ واسطے روز روز نہیں دیے جاتے ہیں، مگر جب سامنے کچھ نہ نظر آ رہا ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کہیے یا اللہ تجھے واسطہ ہے سرکار باب الحوائج ابو الفضل عباس کا میری اس مشکل کو حل کر۔ اس لیے کہ عباس کی 3 مرادیں تھیں، عباس کی 3 تمنائیں تھیں۔ پہلی تمنا یہ تھی کہ حسین کے خیمے دریا سے نہ ہٹے، یہ تمنا دل میں چل گئی۔ دوسری تمنا شب عاشور یہ تھی کہ آقا سے لڑائی کی اجازت مل جائے، لڑائی کی اجازت نہ ملی۔ تیسری تمنا عصر عاشور تھی سکینہ بیوی تک پانی پہنچ جائے۔ ہائے عباس کی تینوں تمنائیں پوری نہ ہوئی، مشیت نے عباس کو باب المراد بنا دیا۔ اللہ 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 میں مجلسی علیہ الرحمہ مصائب ابو الفضل عباس پڑھتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھا ایک بی بی آئی ہے، سر سے پیر تک سیاہ پوش ہے،
کہا مجلسی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بی بی ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا مجلسی کس کے مسائل پڑھے؟ کہا آقا عباس کے مسائل پڑھے۔ کہا نہیں مجلسی تو میرے بچے عباس کے مسائل نہیں پڑھتا۔ جیسے ہی سنا تو میرے بچے عباس کے مسائل نہیں پڑھتا، ہاتھوں کو جوڑتے مجلسی بی بی آپ کون ہے جو عباس کو اپنا بیٹا کہہ دی؟ کہا مجلسی مجھے نہیں جانتا، میں عباس کی ماں فاطمہ ہوں۔ اے مجلسی، کربلا کے شہیدوں میں اور میرے بچے عباس میں ایک فرق ہے، جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھوں کا سہارا لیا، ارے میرا بچہ عباس، ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گئے، منہ کے بل زمین کربلا پر جنت سے فاطمہ آئی ہوگی، آ جاؤ میرے عباس، آ جاؤ علی، اللہ لعنت اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک دفعہ اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم کی روح کو ایصال خراج کر دیں۔ جناب سید عتیق الحسن صاحب مرحوم ابن جناب سید فصیح الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال خراج۔